السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی سلامتی کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں۔ آج کی میری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور سرپرائزنگ ہے۔ ہم انسانوں کے لیے اسپیشلی میں کچھ ایسے ریسرچ لے کر آئی ہوں جو کہ ہم انسانوں کے لیے ایک کوشچن مارک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریسرچ میں آخر ایسی کیا تحفہ خیز انکشافات ہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور جو کہ ایک امریکن ایکولوجسٹ ہیں، اور ان کی نظریات کے مطابق جو انہوں نے ریسرچ کی ہے، اس کے مطابق انسان زمین کا مخلوق نہیں ہے بلکہ انسان زمین کا ایلین ہے۔ واو! یعنی کہ یہاں پر اب تک جتنے بھی ایولیوشنری تھیوریز آئیں، ڈارون تھیوری، اور جن بھی سائنٹسٹ نے، بایولوجسٹ نے جو بھی ایولیوشن کے اکارڈنگلی اپنے نظریات پیش کیے تھے، اب تک ان سارے نظریات کا جنازہ اب اٹھ گیا ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومنس آر ناٹ فرام ارتھ میں یہ تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا، اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اسے موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلس جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کے نامور ایکولوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجیے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنی ریسرچ پہ بلیو کرتے ہیں، اور ریسرچ کے مطابق، ان کے آبزرویشن کے مطابق جو رزلٹ سامنے آتا ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون، مناسب ماحول والی تھی جسے VVIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے بھی کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بات ہے کہ یہ بہت ہی شاید لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژریس لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ، الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس ستارے پر چاہتا، سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہیں جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس سائنٹسٹ کی بکس میں کلسٹر آف پروفس ہے جنہیں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، اور ان کی پروفس میں جو چند ایک پروفس ایسے ہیں جو کہ ثابت شدہ ہیں، اس میں یہ ہے کہ نمبر وائز ہم اسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اوکے، نمبر 1، زمین کی کشش ثقل مینس کی فورس آف گریوٹی جو ہے، جہاں انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ شاید بہت آسان تھا، اور انسانوں کے اندر بیک پین کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس زمین کی فورس آف گریوٹی ہے۔
نمبر سیکنڈ، انسان اس دنیا کا وہ واحد مخلوق ہے جو ملٹیپل ڈیزیز میں سفر ہوتا رہتا ہے۔ ان میں آئے دن کوئی نہ کوئی بیماریاں جو ہیں وہ پھر ڈائگنوز ہوتی ہیں، وہ اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز اور جو دوسری مخلوق ہیں ان میں شاید کوئی بھی ایسا مخلوق نہیں جو ملٹیپل ڈیزیز کا شکار ہو۔ ان میں جسٹ سیزنل افیکٹ ہوتے ہیں اور وہ جلدی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ نمبر تھرڈ، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے، سن اسٹروک کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مہینوں دھوپ میں رہ جائیں لیکن پھر بھی وہ کسی بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ نمبر فورتھ، انسان میں ایک اور چیز جو آبزرویشن میں آئی ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ہے جتنا بھی اپنے لائف اسٹائل ان کا جتنا بھی جو ہے نا اچھا ہو، شاندار ہو، لیکن ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لونلینس فیل کرتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ گھر اس کا گھر نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر اس کے اوپر ایک بلا وجہ سی اداسی طاری ہو جاتی ہے، جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی جتنی بلڈ ریلیشنز ہیں ان کے وہ ساتھ ہو، اپنی لائف بہت انجوائے کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کی لائف میں ایک کمی سی رہتی ہے، اور یہ انسانوں میں صرف یہ بات محسوس کی گئی ہے، جو کہ اس دنیا کے دوسرے مخلوق میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر ففتھ، اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو ویدر وہ اپنے باڈی کا ٹیمپریچر ریگولیٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر بہت زیادہ سخت دھوپ ہو رہی ہے تو وہ کبھی سن اسٹروک کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ان کا باڈی ویدر کے مطابق اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے یا بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو وہ اپنے باڈی کو اس کے مطابق ریگولیٹ کر لیتا ہے، جبکہ انسان میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ موسم اور ماحول کے مطابق ان کے ہیلتھ پہ کافی افیکٹ آتے ہیں، اور سیزنل افیکٹس جو بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں وہ صرف انسانوں میں ہی دیکھے گئے ہیں۔ نمبر 6، انسانوں کو اگر جینیٹک پوائنٹ آف ویو سے ان کو آبزرو کیا گیا ہے تو اس میں بھی بہت سارے کنٹروورسیز ہیں کہ اس دنیا میں جو دوسرے جاندار ہیں ان سے اور جو انسان ہیں کمپیریٹیولی ان میں ان کے ڈی این اے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس کے ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے کے دوسرے مخلوق میں پائے جانے والے جانداریوں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہیں، اور ان میں جو کیریکٹرس ہیں، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی دوسرے جانداروں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ نمبر 7، ایفرٹس فار ایڈیبل فوڈ۔ زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے لیے کھانا حاصل کرنا، اسے ڈائجسٹ کرنا از ناٹ اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو، جبکہ انسان کے لیے ایڈیبل فوڈ حاصل کرنا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے کہ اسے کھانے کو پہلے سافٹ کرنا ہوتا ہے، ایڈیبل بنانا ہوتا ہے کہ ایزیلی ان کا جو باڈی اسے ڈائجسٹ کر سکے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان شاید اس دنیا کا مخلوق ہے ہی نہیں، کیونکہ اس دنیا میں جو بھی غذا ہے دوسرے جانداروں کے لیے انہیں بس صرف انہیں کھانا ہوتا ہے، پھر وہ ایزیلی اسے ڈائجسٹ بھی کر لیتے ہیں، جبکہ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ ملٹیپل جو ہے وہ ریسورسز یوز کرتے ہیں اپنا ایک ایڈیبل فوڈ حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان شاید جس سیارے پر تھا وہاں اس سے یہ کھانے پینے کا یہ ایشو تھا ہی نہیں، شاید اسے ہر چیز ڈائریکٹ ہی پرووائڈ کر دی جاتی تھی اور جسے وہ استعمال بھی کر لیتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ اکیلا واحد جاندار ہے جو کہ 2 پاؤں پر چلتا ہے، ادروائز اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ 4 لیگس ہیں، ملٹیپل لیگس ہیں، وہ رینگتے ہیں صحیح، یا تو وہ 4 پاؤں پر چلتے ہیں، لیکن 2 پاؤں پر چلنے والا ایسا کوئی بھی جاندار نہیں ہے۔ نمبر 8، now we come to the lifestyle. Human lifestyle is very different as compared to other animals are in the world. انسان کی یہ کوشش شروع سے لے کے آج تک وہ
اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان ایک پر آسائش لگزریس لائف اسٹائل پسند کرتا ہے اور اسی کو اپنانے کی کوشش میں آج تک لگا ہوا ہے۔ یہ اس کی وہ علامت ہے کہ انسان سیارے پر سونے اور آرام کی انتہائی نرم و نازک جگہ پہ رہتا تھا، جو کہ اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی، اور اس زمین پر یہاں کا ایٹماسفیئر اسے سوٹ نہیں کرتا۔ نمبر 9، لاسٹ پوائنٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انسان زمین کے تمام جانوروں سے بہت مختلف ہے۔ جو بھی ایوولوشنز تھیوریز تھیں کہ یہ بندر یا چمپینزی کی ایوولوشنز ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ شاید کسی دوسرے سیارے کا رہنے والا جاندار ہے، اور یہ ایک شاید سرٹن ٹائم کے لیے زمین پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے شاید کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں، اور اس نے یہاں پر آنے کے فوراً بعد ہی اپنی لائف کو پرآسائش بنانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ گاڑیاں ایجاد کرتے ہیں، موبائل ایجاد کرتے ہیں، اور جو بھی ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال کے اندر کی ایجادات ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لاکھوں سال پرانی مخلوق ہے، کہ وہ اتنے سال تک وہ کبھی بھی ایسی بے چارگی والی زندگی نہیں گزارتی۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اور بھی بہت ساری باتیں جسے اب تک کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکا، اور یہ ساری پروفس ایک سائنسدان بیان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں اور کوئی فکشن اسٹوری نہیں، جیسے انسانوں کی الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس پر اس لیے تفصیل نہیں لکھوں گی کیونکہ آپ سبھی اپنے آدم اور حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے، سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار اس بات کو دہرایا ہے، اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ میں امید کرتی ہوں ویورز آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو آگے اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔